بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 3325 سال پہلے کا، جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خلیج سویز عبور کر کے مصر سے نکلے۔ آپ کی منزل ارض مقدس یعنی فلسطین تھی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کے مطابق ابھی جزیرہ نمائے سینائی تک پہنچے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو بتوں کے سامنے اعتکاف کر رہے تھے اور بت پرستوں کی طرح پوری عقیدت اور یکسوئی سے بیٹھے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے اس قوم کو بتوں کی عبادت میں مشغول پایا تو ان کا دل بھی جھوٹے خداؤں کی پوجا کے لیے للچانے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ ان کی اس خواہش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ڈانٹ پلائی گئی کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ کیا میں تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کر کے دوں جبکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی؟ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں ایسے بھی تھے جن کے دل میں ایمان داخل نہ ہوا تھا، اور ایک شخص ایسا بھی تھا جو بظاہر مسلمان تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان بھی لے آیا تھا لیکن اندر سے منافق تھا۔ وہ سامری تھا جو بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق وہ آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا اور قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ تھا اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو سامری بھی ساتھ ہو لیا۔ حضرت ابن عباس کی رائے کے مطابق اس کا تعلق گائے کی پوجا کرنے والی قوم سے تھا۔ وہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین موسیٰ میں شامل ہو گیا، لیکن اس کی فطرت میں شرک اور نفاق موجود تھا۔ وہ ایک بہت بڑا شعبدہ باز تھا۔ اس نے کچھ ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں حاصل کر رکھی تھیں کہ جو دوسروں کے پاس نہ تھی۔ وہ جادوگر تو نہ تھا اور نہ ہی قرآن حکیم میں اس کے لیے جادوگر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا فتنہ باز اور شعبدہ باز اور منافق تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ قافلہ خلیج سویز کے ساتھ سفر کرتا ہوا جزیرہ نمائے سینائی کے جنوبی کونے میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کوہ طور واقع ہے، اور یہاں اس قافلے کا طویل قیام رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس قوم کو کتاب دینے کا فیصلہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب کیا، جن میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے پوری 40 دن کا چلہ مکمل کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے اپنے بھائی کو قوم کی ذمہ داری دیتے ہوئے کہا کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض سر انجام دینا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستہ کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے شوق میں وقت مقررہ سے پہلے کوہ طور پہنچ گئے۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے، عبادت اور ریاضت کی، 40 روزے رکھے اور ذکر اذکار میں کوہ طور پر مصروف رہے۔ ادھر آپ کی قوم میں موجود سامری نے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ پہلے اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ ان کے پاس وہ زیورات ہیں جو آل فرعون یعنی قبطی لوگوں کے تھے، جو امانتاً ان کے پاس رکھوا دیے گئے تھے۔ وہ زیورات ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے وہ ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ قوم نے بھی ان زیورات کو بوجھ سمجھا اور اتار پھینکے۔ یہ وہ زیورات تھے جو لوگ انہیں امانت دار سمجھتے ہوئے ان کے پاس رکھواتے تھے، اور وہ لوگ مصر سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ بنی اسرائیل بھی اسے اپنے پاس رکھنا ناجائز سمجھتی تھی۔ سامری نے ایک منصوبے کے تحت وہ زیورات اکٹھے کیے اور ایک بھٹی میں پگھلا کر ایک بچڑے کا مجسمہ تیار کر لیا، اور بھٹی میں ایک مٹھی بھر مٹی بھی ڈالی، اور سونے سے بنے اس مجسمے کو اس طرح تیار کیا اور اس انداز سے اس میں کچھ سوراخ رکھے کہ جب ہوا اندر داخل ہوتی تھی تو بچڑے کے ڈکارنے کی سی آواز آتی تھی، اور قوم کو کہا کہ یہ ہے اصل معبود۔ موسیٰ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور ان کے آنے تک ہم اس بچڑے کو معبود بنا لیتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم ان پر غالب آ گئی، اور جو لوگ گمراہی کمانا چاہتے تھے اللہ نے انہیں فتنے میں ڈال دیا، اور وہ لوگ عبادت کرنے کے انداز میں بتوں کے گرد بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ قوم کا بڑا حصہ تو وہ تھا جو اس گناہ میں بالکل شامل نہ تھا۔ دوسرے گروہ کے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے لیکن پھر فوراً غلطی کا احساس ہوا اور پلٹ گئے۔ تیسرا گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک شرک پر اڑا رہا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ اس تیسرے گروہ کو سمجھاتے کہ یہ شرک ہے، اگر شریعت ابھی نہیں آئی تو شرک تو ہمیشہ سے حرام ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا نہ کرو، لیکن یہ گروہ غفلت میں پڑا رہا۔ ادھر کوہ طور پر جب 40 دن پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر تحریر کردہ احکام دیے گئے۔ یہ احکام عشرہ شریعت موسیٰ کی بنیاد تھے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک اس تمام واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات دیے تو پوچھا، اے موسیٰ، تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق میں کوہ طور پر وقت معین سے پہلے پہنچ گئے تھے، تو آپ کی جواب طلبی کی گئی۔ اللہ جو اپنے معاملات میں اٹل ہے
آپ سے وضاحت طلب کرتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ یا اللہ، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اجتہادی غلطی اور جلد بازی کی وجہ سے اللہ نے آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک فتنہ گر شخص کو اپنا شیطانی کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اگر آپ جلد بازی نہ کرتے اور اپنی قوم کے ساتھ رہتے، انہیں سمجھاتے، تو ہو سکتا ہے اس فتنے کی نوبت نہ آتی۔ یہ خبر پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی وہ تم لوگوں کو اپنی کتاب کی صورت میں جامع ہدایت دے گا، اور میں تمہارے لیے اللہ کے وعدے کے مطابق طور پر گیا تھا۔ کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ یا تم لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر لی؟ یہ جو تمہارا کام ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہم پر اس قوم کے زیورات کا بوجھ تھا، ہم نے وہ پھینک دیے تو سامری نے بھی اس میں کچھ پھینکا۔ دراصل ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو سامری نے انہیں دیکھ لیا۔ سامری کیونکہ مراقبے کر کے کچھ صلاحیتیں حاصل کر چکا تھا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی اور کو تو نظر نہ آئے، لیکن سامری کو نظر آ گئے۔ زمین پر جہاں آپ کے گھوڑے کا قدم پڑتا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ سامری نے اس جگہ سے مٹی اٹھائی اور یہی مٹی اس نے اس بھٹی میں ڈال دی جس میں وہ زیورات کو پگھلا رہا تھا، تاکہ سونے کے بچڑے کا مجسمہ بنا سکے جس کے جسم سے ٹکرانے کی آواز آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں اتنی عقل بھی نہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے کہ وہ ذات جسے وہ معبود کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے نہ کلام کر سکتی ہے اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھا سکتی ہے۔ معبود تو وہی ہے جو اپنی مخلوق سے کتابوں، رسولوں، صحیفوں کے ذریعے کلام کرے۔ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات نہیں لوٹاتا تھا، اور نہ ہی اسے ان کے کسی نقصان کا اختیار تھا اور نہ نفع کا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی قوم کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اس بچڑے کے ذریعے فتنے میں ڈالا گیا ہے، چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور بات مانو۔ لیکن جو لوگ بچڑے کی پوجا کرنے کے مشرکانہ عقیدے میں مبتلا تھے، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم اسی کی پوجا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب کی شدت کے ساتھ حضرت ہارون سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے تختیاں ایک طرف رکھ دی اور بھائی سے جواب طلبی کی جو عمر میں آپ سے بڑے تھے، لیکن منصب نبوت میں آپ کا رتبہ بڑا تھا، اور بھائی سے پوچھا کہ جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے روکا کہ آپ نے میری پیروی نہ کی اور میرے پیچھے نہ آئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، آپ اس طرح میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ کھینچے۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی اور میری بات یاد نہ رکھی، یعنی قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور وہ میرے قتل کے در پہ تھے۔ آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے مٹی رسول کے نقش پا سے لی اور اس میں پھینک دی۔ گویا سامری کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی کی تاثیر سے اس بچڑے سے آواز آنے لگی جس کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ نے سامری کو بددعا دی کہ دفع ہو جاؤ، اور اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے لا مساس، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ سامری بطور سزا جس بیماری میں مبتلا کیا گیا، اس میں وہ سب سے الگ تھلگ ہو گیا، اچھوت بن گیا، نہ وہ کسی کے پاس جا سکتا تھا نہ کوئی اس کے پاس آ سکتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق اگر کوئی اسے چھو لیتا تو دونوں سخت بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے سونے کے بچڑے کا فیصلہ کیا، جسے قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97 میں اس طرح بیان کیا گیا، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اور دیکھو جس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے، ہم اسے جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہا دیں گے۔ حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے دین سے پھرنے والوں کو سزا دی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس سزا کا ذکر توریت کے چیپٹر نمبر 32 ایکسوڈس میں بھی موجود ہے۔ توریت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، جو خداوند کا ہے وہ میرے پاس آئے۔ پھر صرف لاوی قبیلے کے لوگ ان کے پاس آئے۔ پھر موسیٰ نے انہیں حکم دیا، اپنی تلواریں باندھ لو اور کیمپ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر اپنے بھائی، دوست اور ہمسایہ کو قتل کرو۔ لاوی قبیلے نے ایسا ہی کیا، اور توریت کے مطابق 3000 افراد اس دن قتل کیے گئے، اور توریت ہی کی ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ واللہ عالم۔ جبکہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے اور بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ کے نزدیک توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو، یعنی اپنے قبیلے کے مرتد کو اسی قبیلے کا توحید پر رہنے والا قتل کرے،
کیونکہ اگر یہ ذمہ داری ایک ہی قبیلے کو سونپ دی جاتی تو 12 قبائل میں ممکن تھا تعصب جنم لیتا، اور اسی بنا پر اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، جو توریت سے اخذ کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے لازم کی، اور اللہ نے یہ برقرار رکھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے کہ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔